قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑے ثواب کا عمل ہے، اسی طرح والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ۔ بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے، یعنی اس تعلق کو نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ یوں تو وہ اونٹنی پر سوار تھے، لیکن ایک گدھا بھی ساتھ لیے ہوئے تھے۔ جب اونٹنی کی سواری سے اکتا جاتے تو کچھ دیر اس گدھے پر سواری کر لیا کرتے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی راستے میں ملا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ جب اس نے بتایا تو آپ نے اپنا گدھا اس کو دے دیا اور اپنا عمامہ بھی اتار کر اس کو تحفے میں دے دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ دیہاتی لوگ تو ذرا سی بھی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس آدمی کو اتنی قیمتی چیزیں کیوں دے دی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس شخص کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے۔ لہذا اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ والدین کے عزیزوں اور دوستوں سے تعلقات نبھائے جائیں اور ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔